اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں کہ جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ اور ککڑی اور گھیو اور مسور اور پیاز۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو، یعنی اس کے بدلے میں تم یہ لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے۔ کسی شہر میں اترو، البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہی کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے یعنی کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور تھے وہ لوگ حد سے بڑھنے والے۔ بنی اسرائیل کی مغضوبیت اور اس کے اسباب۔ وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے محنت اور مشقت کے لطیف غذا یعنی من اور سلوہ عطا فرما رکھی تھی۔ صاف ستھرا اور شیریں اور بہترین پانی پینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل سے ایک ہی قسم کے کھانے یعنی من اور سلوہ پر صبر نہ ہو سکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہر روز ہم کو من اور سلوہ ہی ملتا ہے، ہم کو یہ بات پسند نہیں ہے، ہماری طبیعت اور چیزوں کو بھی چاہتی ہے۔ ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہماری طبیعت اکتا گئی ہے۔ آپ ہمارے لیے خدا سے دعا فرمائیے کہ زمین کی سبزی یعنی ترکاریاں، ککڑی وغیرہ، مسور، پیاز، گھیو ہم کو عطا کرے، اس سے ہمارا ذائقہ بدلے گا اور کچھ لطف حاصل ہوگا۔ بنی اسرائیل کی اس درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیسی سمجھ رکھتے ہو، یعنی کہ افضل چیز کو چھوڑ کر، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کو اور بہتر اور عمدہ کے بدلے تم کم تر چیز کو چاہتے ہو۔ وہ رزق الہی یعنی من اور سلوہ جو لطیف بھی ہے اور بابرکت بھی ہے، تم اس کو چھوڑ کر یعنی تم اس کو ترک کر رہے ہو، یہ ہم نہیں کھاتے، ہمیں اور چیزیں چاہیے۔ اتنی لطیف چیز، اتنی لطیف غذا کو چھوڑ کر ادنا درجے کی چیزوں کو مانگتے ہو جو صرف اس جسمانی زبان سے متعلق ہیں، اور پھر بغیر مشقت کے اور بغیر محنت کے وہ تم کو حاصل بھی نہیں ہو سکتی۔ آخر کیوں اس کو پسند کرتے ہو؟ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہ مانا اور اپنی درخواست پر اصرار کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں مانتے تو کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں تم کو یہ چیزیں ملیں گی، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو، جس چیز کی تم درخواست کرتے ہو، یہ چیزیں تمہیں وہاں ملیں گی جو تم مانگتے ہو۔ یہاں اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 وجوہات ذکر فرمائی ہیں کہ جن کے سبب سے اس قوم یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ پہلی وجہ یہ فرمائی یکفرون بآیات اللہ،
وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہی، یعنی اللہ کی آیات اور احکام پر خوشی خوشی عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ خواہ مخواہ، یعنی ایسا سمجھیں کہ وہ بال سے کھال اتارنے والی بات ہے، اور بے جا اعتراضات کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ فرمائی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کا ناحق خون کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے 300 انبیاء کو قتل کیا تھا بغیر حق کے، جن میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا کسی گمراہی کا پیشوا یا تصویر بنانے والا۔ اور تیسری وجہ یہ فرمائی ذالک بما عصوا، یعنی وہ حد سے بڑھ جاتے تھے اپنے اعمال اور اقوال اور عقائد کے اندر۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ یوسف نجار کا بیٹا اور جادوگر بھی کہتے تھے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگاتے تھے۔ یہ سب ان کی بہتان بندی تھی۔ ان سب وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس یہود قوم کو دنیا میں ذلت اور اپنے غضب کی سزا سنا دی تھی۔ اور ان لوگوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ جو میں عرض کر رہا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے صرف یہی بات کی تھی، اور یحییٰ علیہ السلام اس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا کہ اس علاقے کے جہاں یہ رہتے تھے، اس علاقہ کا جو حاکم تھا، اس کی ایک بڑی خوبصورت بھانجی تھی۔ اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، باوجود کہ اس کے نکاح میں اور عورتیں اور لونڈیاں بھی تھیں، اور بھانجی کے ساتھ نکاح ان کی شریعت میں بھی ناجائز تھا۔ اس بات کا جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تجھے مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ جہاں بھی انسان دیکھے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لوگ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو آدمی کا حق بنتا ہے، یہ انسان کا ایمان تقاضا کرتا ہے، جس آدمی کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی اس انسان کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا ایمان کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اس آدمی کو، اس انسان کو برائی سے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا، پھر اس آدمی کو اپنی زبان سے روکے کہ یہ برا کام ہے، یہ برا فعل ہے، یہ تم نہ کرو۔ فرمایا اتنی بھی اس آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، پھر جو انسان برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا تصور کرے اور برا سمجھے، یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ تو اسی بات کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم ہوا تھا، اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تجھے مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ وہ یہ کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تیرے پاس اور عورتوں کے علاوہ لونڈیاں بھی ہیں، اور تو بادشاہ ہے، ان کے علاوہ اور عورتوں کے ساتھ بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے، لہذا یہ ناجائز کام ہے اور تو نہ کر۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ بادشاہی تیری ہے یا میری؟ فرمایا ظاہر بات ہے کہ بادشاہی تو تیری ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم سنانا میرا فریضہ ہے، میں تو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا یہ کون ہوتا ہے کہ میری مجلس میں آ کر مجھے یہ کہنے والا کہ تو اس طرح کر اور اس طرح نہ کر؟ اس ظالم بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، یہ قتل بھی ناحق تھا۔
اسی طرح قتل حق کی 3 صورتیں، اور قتل حق کی 3 صورتیں یہ ہیں کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو اس کی 3 دن کی مہلت دی جائے، اس کو 3 دن مہلت دی جائے، اور مہلت دینے کے بعد توبہ کر لے۔ اگر اس نے 3 دن تک توبہ نہ کی تو اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے مرتد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کا رجم کیا جائے گا، جس کو انگریزی تعلیم یافتہ ظالم حکمران وہ کچھ اور ہی تصور کرتے ہیں، حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ حق ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ان اللہ تعالی لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو حرکت نہیں کرنے دیتا۔ اب یہاں کہنے والے ظالم حکمران تڑپ رہے ہیں، اور ظالموں اپنے دور میں جو تم نے ظلم کیے تھے وہ تو یاد کرو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے اور اس کو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے، تو اسلام میں ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور پیغمبروں کے متعلق ان تینوں باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔